کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, جو دیٹ از دی الٹیمیٹ سورس ہمارے لیے. ٹھیک ہے, سورس ہے. تو قرآن مجید میں جہاں تک میں سمجھا ہوں کائنات کے متعلق ذکر کچھ زیادہ نہیں ہے. زمین و آسمان کی پیدائش پر تو بہت آیات ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ آیات ہیں. 200 سے زیادہ آیات ہیں آسمان و زمین کی پیدائش پر اور اس کے خصوصیات پر. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری قرآن سے ثابت ہے. جی, اور بگ بینگ تھیوری ایک بہت سی تھیوریز جو ہیں کریشن آف یونیورس کی اس میں سے ایک تھیوری ہے. بگ بینگ تھیوری کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس میں سے ماس جو ہیں وہ دور ہوتے چلے گئے جو اب تک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ عام طور پہ اسکالرس جو دیتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, یہ آسمان ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کو ہم موسعون, اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو یہ حوالہ دیتے ہیں. لیکن یہ آیت ایک تو اس میں آیت میں یہ ہے کہ سما کا ترجمہ کائنات کیا ہے. اچھا, کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھنا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ سما 200 آیات جو قرآن مجید میں موجود ہیں وہاں پر سما کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. سبع سماوات کا ذکر ہوا ہے. سبع سماوات بھی ہے, جی ہاں, اور اس کی خصوصیات بھی ہیں سبع سماوات کا. لیکن ان تمام آیات کو دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کائنات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. اور یہ جو آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اس میں جو سب سے بڑی ہچ ہے وہ سمجھنے میں وہ یہ ہے کہ لموسعون کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات کو وسیع کرتے جا رہا ہے, سما کو وسیع کرتے جا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, جبکہ یہاں پر ایک اس مطلب یہ بھی نکلتا ہے جو زیادہ بہتر لگتا ہے. دوسری آیاتوں کو جب مقابلہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں, اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو ہم نے بنایا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں, اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم یہ بنا دیں. تو اس وجہ سے کیونکہ دو معنی نکلتے ہیں اور ترجمہ تفسیر لکھنے والوں نے دونوں طرح کے ترجمے کیے ہیں, اس وجہ سے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آیت بلکہ آدھا ترجمہ جو ہے وہ کائنات سے متعلق ہے. لیکن باقی 200 آیات جو ہیں اس میں کائنات کا ذکر نہیں ہے, سما کا ذکر ضرور ہے. لیکن یہ کہیں ڈاکٹر صاحب یہ انڈائریکٹ ریفرنس تو نہیں ہے, یعنی جب آپ سماوات کہہ رہے ہیں جی جی تو ظاہری طور پہ تو آسمان فزیکلی کوئی چیز نہیں ہے, آپ کی حد نظر کا نام ہے. جی جی, تو پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ سما کی تشریح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ کی ہے. جی, یہاں تک ہے کہ سما کی بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں سما کی اونچائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. صاف الفاظ میں تو کہیں ذکر نہیں ہے, جی, لیکن اندازہ کر سکتے ہیں کہ سما سے کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں سما بادلوں کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے. اچھا, بادلوں کے معنوں میں جو 10 کلومیٹر ہائٹ پر ہوتے ہیں ہمارے صرف. ٹھیک. اب اچھا, تو پروبیبلی یعنی میں سمجھ گیا, یعنی بات یہ کہ یہ تو پھر فردر ریسرچ اس میں ریکوائرڈ ہے تاکہ ہم سما کے صحیح معنوں پہ پہنچ سکیں. اچھا ریورنڈ صاحب, آپ کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پرپز آف کریشن کے حوالے سے ہمیں کچھ فرمائیے. کیوں اللہ رب العزت نے یہ پورا نظام تخلیق کیا؟ شکریہ کامران صاحب. جب ہم آغاز میں بائبل مقدس کی پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں, پیدائش کی کتاب جسے ہم جینیسس کہتے ہیں, تو وہاں لکھا ہے براشیت بارا الوہیم وات ہشمیم وات ہارس, یعنی کہ ابتدا میں خدا نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو. ٹھیک ہے. اچھا, 6 دن کا بھی اس میں ذکر ہے؟ ہاں بالکل, 6 دن کا اس میں ذکر ہے. جی, اور اس دن کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. خدا نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو. تو اس آیت کے اندر یہ وضاحت ہے کہ خدا نے کائنات کو بنایا, کیونکہ آسمانوں لفظ استعمال ہوا ہے, آسمان نہیں. تو آسمانوں سے کنسیپٹ یہی لیتے ہیں کہ یہ فضا کے اوپر خلا اور آگے جتنے جہان ہیں ان سب کو خلق کیا خدا نے. کیوں خلق کیا؟
آغاز میں اس نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد پہلا کام جو کیا اس نے روشنی بنائی. جس لائٹ پر جس نور پر ہر چیز بیس کرتی ہے انسان کی باڈی اور یہ زمین اور یہ ساری کائنات جس میں ہر چیز کا ہمیں عکس نظر آتا ہے وہ ہے لائٹ. اور شاید یہ ریفلیکٹ ہے, یہ ایک اظہار ہے, مظہر ہے اس کی ذات کا. اور انسان جو اشرف المخلوقات بیٹھا ہے, جب وہ اتنے بڑے جہان کو دیکھے اور آج دن بدن ترقی کر کے وہ اپنی کائنات کو سمجھتے ہوئے اور پھر کائنات سے باہر جاتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو وہ اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی پیچھے بڑا کاریگر بیٹھا ہے, بڑا انجینئر بیٹھا ہے, بڑا ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہے, کوئی نہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے. ایکسلنٹ. دا پوائنٹ از جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ایک ہمارے پاس حدیث پاک بھی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ, حدیث قدسی ڈاکٹر صاحب کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. تو ایگزیکٹلی یور پوائنٹ ان دا سینس کہ وہ اپنی پہچان کے لیے اللہ رب العزت نے اس پورے سسٹم کو, اس پوری کائنات کو کریٹ کیا. ناظرین, ڈسکشن جاری ہے, تخلیق کائنات کے اسرار و رموز پر بات ہو رہی ہے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں تخلیق کائنات پہ. اچھا فہد صاحب, وجہ تخلیق کائنات پہ بات ہوئی, ایک کرسچینٹی کا ویو آیا سامنے, ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے حوالے سے بات کی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں, بینگ اے فلاسفر, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی, آپ کو ریلیجن سے ہٹ کے جو کائنات کے حوالے سے تفصیلات کچھ ہمیں آگاہ فرمائیے, کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, فلسفی ڈائریکٹلی تو یونیورس کو اتنا کو خاص طریقے سے ٹچ نہیں کرتی, بیکاز دا یونیورس کمز ان فزکس, تو اٹ از سائنس ہے. فلسفی زیادہ میٹا سائنس کے اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ یہ جو چیز ہے یونیورس کریٹ ہوئی, اس کی دو میجر تھیوریز ہیں. ایک کہتی ہے کہ جی یونیورس ایک دن شروع ہوئی اور اب ہمیشہ کے لیے چل رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انفلیشنری تھیوری آف دا یونیورس, جو کہ پروبیبلی 90% 95% سائنٹسٹ آج مانتے ہیں. جو باقی 5% ہے, انہوں نے ایک سوال پوچھا جو مذہبی لحاظ سے بڑا بہترین سوال ہے کہ ٹھیک ہے ایک جگہ سے شروع ہو گئی, جو ہم نے 15 بلین ایئرز 14.9 بلین ایئرز پہ ہم وہاں تک پہنچ گئے, اس سے آگے دیکھ نہیں پائے, تو ہم نے کہا جی اس سے آگے کچھ پروبیبلی ہوگا ہی نہیں, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا, بگ بینگ ہوا کیوں, ٹھیک ہے, جس سے ہماری یونیورس بنی. تو دوسرے پال اسٹائنہارٹ جیسے ہیں, دو تین اور ہیں, نیل ٹیوراک ہیں کیمبرج میں, پال اسٹائنہارٹ ہی از دا کرنٹلی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف فزکس. انہوں نے یہ تھیوری دی کہ یونیورس سائیکلک ہے, تباہ ہوتی ہے پھر بنتی ہے. اچھا, دس از ایگزیکٹلی دا ہندو میتھولوجی ایز ویل. یوگ کا جو کانسیپٹ ہے 4.3 ملین ایئرز ہے, بلین ایئرز, جی ایک یوگ, جی بالکل وہی چیز ہے. اور ماین جو ہے وہ 31 دسمبر 2012, وہ بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ تباہ ہوئی پھر بنی. انہوں نے فزکس سے اس طرح سے کیا ہے پروف کہ جی یہ پوری کی پوری جو ہم نے کائنات اسکرین پہ دیکھی, ہم نے بلینز آف گیلیکسیز اینڈ ہنڈریڈز آف بلینز آف گیلیکسیز, جی دیکھیے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ایک پلیٹ پہ رکھی ہوئی ہیں. اچھا, اس پلیٹ کا نام انہوں نے دیا برین, BRANE. ٹھیک ہے, انہوں نے ممبرین والا برین, ممبرین والا برین. جی, انہوں نے کہا کہ اس طرح سے بہت سارے برینز ہیں, ہر برین پہ ان گنت گیلیکسیز ہیں. وہ برینز آپس میں کہیں اب وہ کر رہے ہیں, وہ ایگزیکٹ میں جانا بھی نہیں چاہتا ہوں, پھر میتھمیٹکس آ جاتی ہے, کولائڈ ہوتی ہیں, وہ آپس میں ٹکراتے ہیں. ملٹی ورس کا کانسیپٹ, بالکل جی, وہ جب ٹکراتے ہیں تو سب ختم ہو جاتا ہے, ایک نیا بگ بینگ ہو جاتا ہے. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ ناظرین ہندوازم میں جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات برہما نے بنائی, اس کو چلانا وشنو کا کام ہے اور اس کو تباہ کرنا شیو کا کام ہے. اور یوگ کا جو کانسیپٹ جس طرح فہد صاحب آپ نے دیا, یہ ایگزیکٹلی یہ کانسیپٹ ہندوازم میں موجود ہے. فیصل صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان تمام کانسیپٹس کو,
اور آج وی بینگ پیپل کے وی ہیو ایکسیس ٹو دا لیٹسٹ ریسرچ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تو کیا چیز ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے ہمیں؟ کون سا کانسیپٹ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے مثال کے طور پر؟ مختلف کانسیپٹس ہیں جی. اب ایک سبسکرائب کرتا ہے, اب وتھ ٹائم جب آپ نالج گین کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, تو چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. جی. بگ بینگ جو ہے وہ موسٹلی ایکسیپٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کچھ ریلیجس اس کے اندر بیکنگ بھی ہے, کریشنزم کے حساب سے بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے بگ بینگ تھیوری کے کانسیپٹ کو, کہ دیر از اے کریٹر, جو ایونٹ ہوا اس کو کسی چیز نے ٹریگر کیا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب,